السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا کرم ہے ٹھیک ہوں۔ تو چلیں گائز، میں ناول اسٹارٹ کرتی ہوں۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 29 بائے منتہا جہاں۔ آج موسم بھی بہت اچھا ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ تو چلیں میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ ایک بہت بڑی ہیکر تھی وہ، اور کوڈ لگاتے ہی لاک کھل گیا۔ اب اسے جلدی سے فائل کو ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ واپس رکھنا تھا۔ اس سے پہلے کہ آرامشاہ واپس لوٹتا، اب فائل ڈاؤن لوڈ ہوتی 85% تک پہنچی تھی کہ کار پورچ میں گاڑی کے رکنے کی آواز میں انشرا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے آگے ہو کے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ گاڑی سے شام کو نکلتا دیکھ اس کی سانس میں سانس آئی، اور وہ واپس مڑتی جلدی سے لیپ ٹاپ کے پاس آتی فائل دیکھنے لگی جو مکمل ڈاؤن لوڈ ہو چکی تھی۔ انشرا کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکان نے احاطہ کیا۔ جلدی سے واپس سب کچھ اپنی اپنی جگہ پہ رکھتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ USB اس نے ایک خاص جگہ چھپا دی تھی جسے وقت آنے پہ وہ استعمال کرنے والی تھی۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 29 بائے منتہا جہاں۔ وہ موبائل پہ اسی شخص سے بات کر رہی تھی جب دروازہ زور سے بجا۔ ہانی کا سانس خشک ہوا۔ پلٹ کے دروازے کو دیکھا، وہ لاک تھا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ مکمل کی آواز میں ہانی دوبارہ فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں، تم مہک کو چھوڑ دو اور بدلے میں مجھے لے جاؤ۔ ہانی کے دماغ میں مونس کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ بری طرح پینک ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو مار دے یا مونس کو۔ اور اس غصے میں وہ ایک انتہائی قدم اٹھانے والی تھی۔ آر یو شیور؟ مقابل شخص کی تو مانچھیں کھل اٹھی۔ ہاں، لیکن تم وعدہ کرو مہک کو کچھ ٹھیک کرو گے۔ ہانی نے اس سے وعدہ لینا چاہا۔ منظور ہے، کل صبح 11 بجے آ جانا۔ تم آؤ گی تو ساتھ ہی مہک کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ حماست سے بولتا اس سے وعدہ کر رہا تھا۔ اس کے ایڈریس بتانے پہ ہانی نے جلدی سے کال کاٹ دی اور اس کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ دروازہ ابھی بھی زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ ہانی نے اٹھتے فوراً دروازہ کھولا تو سامنے مونس انتہائی غصے میں کھڑا تھا۔ اندر آتے اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے بستر پہ پڑا ہانی کا موبائل مل گیا۔ وہ اس میں سے نمبر تلاشنے لگا لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ ہانی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے رابطہ کیا تم نے اس شخص سے؟ مونس نے اس کا موبائل بستر پہ اچھالتے اس سے پہلا سوال کیا۔ ہانی کے لب ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے ہانی، کہاں ملی تم اس شخص سے؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں چلایا کہ ہانی سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن لب ابھی بھی چپ تھے۔ تم اگر مجھے بتاؤ گی نہیں تو میرے لیے مزید مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ مونس نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے جھنجھوڑا۔ ہانی نے اسے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھا۔ میری وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت سے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں نا؟ بہت جلد
آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مونس ہانی کا پراسرار انداز مونس کو بہت کچھ بھاور کروا رہا تھا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لو ہانی، اب تک جو ہوا سو ہوا، اگر اب مزید تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، میں خود بھی نہیں۔ جھٹکے سے اسے چھوڑتے وہ اسے وارن کرتا باہر نکل گیا۔ اب وہ اپنے طریقے سے سب پتہ کرنے والا تھا۔ ہانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زندگی میں کبھی کوئی آئے نہ ربا، آئے تو کبھی پھر جائے نہ ربا۔ ربا مجھے بعد میں آنسو تو پہلے کوئی ہنسائے نہ ربا۔ ناول جان ہو تم ایپیسوڈ 29 بائی منتہا چوہان۔ ذیشان گھر میں داخل ہوا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ مپارا اور اس کے بھائی کو گھر چھوڑتا بہت لیٹ واپس آ رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کی گہری تاریکی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور ایک دل چیر دینے والا سناٹا۔ ذیشان نے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ اسے یہی تھا کہ ملکہ ناراض ہو کے جا چکی ہوگی، لیکن اسے بلیک نائٹی میں بستر پہ گہری نیند میں سوئی دیکھ ذیشان کی آنکھیں خوشگوار حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ مطلب وہ گئی نہیں تھی، وہ یہی تھی۔ سلکی بلیک فل گاؤن میں اس وقت اس کا دمکتا سراپا ذیشان کی آنکھوں میں خمار بھر گیا۔ نہ جانے کیوں اب ذیشان کا جی چاہتا وہ ہو اور تنہائی اور محبوب کی جان لیوا قربت۔ وہ فی الحال اپنے دل کو قابو کرتا شاور لینے باتھ روم کی جانب بڑھا۔ اتنی ٹھنڈ ہونے کے باوجود ٹھنڈے پانی میں شاور لیتے وہ باتھ روم کرنے باہر آیا۔ اس کا کثرتی کٹدار ورزشی سینہ اس وقت پانی سے نم تھا۔ گیلے بالوں کو جھٹکا دیتے پانی کی بوندیں ملکہ کے چہرے پہ گرائی تو وہ ذرا سا کسمسا کے روح پھیر گئی۔ ذیشان 1 گھنٹہ بستر پہ ٹکائے اس کے دونوں اطراف اپنے بازو ٹکاتے وہ اس کے جسم سے اٹھتی مہک کو آنکھیں نیچے محسوس کرنے لگا، جو اب نہ جانے کیوں ذیشان خان کی کمزوری بن گئی تھی۔ اپنے اوپر پانی کے قطرے گرتے محسوس کرتی ملکہ کی آنکھیں دھیرے سے کھلی تو اپنے اوپر جھکے ذیشان خان کو دیکھتے اس نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچا اور ذیشان سے دور ہونا چاہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہاں نے اس کے فرار کا راستہ بند کیا۔ کہیں بھی جاؤ، آپ مجھ سے دور رہے۔ وہ روح پھیرے سختی سے بولی، تم جانتی ہو تم سے دور رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کی گردن پہ لبوں کو بس کرتا غمگین لہجے میں بولا، جھوٹ، آپ رہ سکتے ہیں مسٹر خان، آپ رہ سکتے ہیں اور اب آپ کو رہنا ہوگا۔ وہ جھٹکے سے اسے پیچھے کرتی اٹھی تھی۔ خان کی پکڑ بھی ہلکی نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے بستر سے اٹھ گئی تھی۔ ملکہ واپس آؤ، خان کی وارننگ دیتی پکار میں ملکہ کی ریڑھ کی ہڈی میں
سنسنی دوڑ گئی، لیکن وہ اس وقت ڈر نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ مپارا کو نہیں بھولی تھی جس کے ساتھ وہ گیا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ملکہ کو سخت برا لگا، اس نے پرواہ نہیں کی۔ نہیں آؤں گی اب آپ کے پاس کبھی بھی، اور بہتر ہوگا آپ بھی اب دور بنا کے رکھیں۔ وہ غصے سے اسے وارن کرتی روم سے باہر جانے لگی کہ ذیشان نے جھٹ سے اسے جا لیا اور دروازے کے ساتھ پن کیا۔ جانتی ہو یہ سب صرف ایک صورت ممکن ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنی گرم نرم سانسیں چھوڑتا گمگیر لہجے میں بولا، اور وہ صورت صرف ذیشان خان کی موت ہے۔ اس کی بات پہ ملکہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا۔ آپ مجھے ہمیشہ ایسی باتیں کر کے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ آپ گئے تھے نہ اس لڑکی کے ساتھ، آدھی رات تک اس کے ساتھ رکے، تو باقی کی رات بھی اسی کے ساتھ گزار آتے۔ میری طلب کیوں کھینچ لائی آپ کو؟ اپنا غصہ ضبط کرتے بولی، تمہیں لگتا ہے خان اپنی غربت کی لمحات کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو دان کر دے گا؟ ذیشان کی آواز میں غصہ کا عنصر شامل تھا، اور راہ چلتی لڑکی کی مدد کو تو دوڑے گئے ہیں، اس کے ساتھ آدھی رات تک۔ کیا آدھی رات تک؟ تمہاری نظر میں کیا ہوں؟ ذیشان جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ ملکہ تم میرے کریکٹر پہ انگلی اٹھا رہی ہو۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی رات کو رنگین؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ملکہ نے آگے بڑھتے اس کے لبوں پہ اپنے لبوں سے قفل لگایا، اور اس قدر شدت سے لگایا کہ ذیشان خان کو اپنے ہونٹوں پہ جلن سی ہونے لگی۔ وہ بہت غصے سے جنونی انداز میں اس کے لبوں پہ اپنا سارا غصہ اتار رہی تھی۔ ذیشان نے ایک بار بھی جوابی کارروائی نہیں کی تھی۔ اپنا غصہ و اشتعال اس کے لبوں پہ اتارتی وہ پیچھے ہٹی۔ اچھا خاصا اس کے ہونٹوں پہ زخم دیا تھا۔ اس نے اگر ذرا سا بھی شک ہوتا نا تو ملکہ یہاں نہ ہوتی۔ وہ اس کا بات روک جکڑے اسے اپنے نزدیک کرتی جنونی کیفیت میں بولی، اپنے نچلے لب کو انگوٹھے سے مسلتے ذیشان خان کے لبوں پہ ایک مسکان سجی تھی۔ آج پہلی بار ملکہ خود سے اس کے قریب آئی تھی۔ "ناؤ اٹس مائی ٹرن بیبی"، خان نے اسے ایک آنکھ نم کرتے اسے اپنے سینے میں جکڑا۔ ملکہ کی سانس پہلے ہی تھم گئی۔ وہ جانتی تھی ذیشان کی گرفت اس سے بھی زیادہ جنونی ہونے والی تھی۔ "ایک منٹ، ابھی میرا غصہ اترا نہیں"، اس نے اسے روکا۔ "اچھا پھر کیسے اترے گا"؟ خان کو اس کے بدلے لینے کی یہ انداز بہت بھا رہے تھے۔ ملکہ نے اس کا ہاتھوں سینے سے ہٹاتے اس کی گردن میں زور سے اپنے دانت گاڑے۔ ذیشان نے آنکھیں مینچی اور درد برداشت کیا، لیکن ملکہ رکنے والی نہیں تھی۔ وہ ایک جگہ بائٹ کرنے کے بعد دوسری بائٹ کی تیسری چوتھی وہ شروع ہو چکی تھی۔ خان کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ملکہ کا لمس جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے ایک بازو سے اٹھاتا وہ دوسرے سے اپنے سینے اور گردن پہ اس کے دیے گئے نشانات دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے سب ملکہ؟
وہ مصنوعی دوری سے دیکھتا بولا، آئندہ مجھے اگنور کرتے کسی غیر لڑکی سے ہمدردی بھی جتائی تو اس سے بھی سخت سزا دوں گی۔ وہ اس کے بال کھیرتی چیخی، یار کیا کر رہی ہو؟ اتنے پیارے سلکی بال ہیں تمہارے ہسبینڈ کے اور تم اسے گنجا کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ میں نے واقعی گنجا کر دینا ہے ہاں، بھول کی بھی مت بھولنا، آپ صرف میرے ہیں، صرف ملکہ کے۔ وہ اس کے گال پہ اب لب رکھتے دانتوں سے کاٹ گئی۔ آج اس کی بیوی اس سے جنگلیوں والا برتاؤ کر رہی تھی۔ اب میری باری شروع ہوتی ہے۔ اسے بستر پہ لٹاتے اس کا گاؤن ایک جھٹکے سے ریموو کیا۔ ملکہ بس اس کی تیزی ہی دیکھتی رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی گردن پہ جھکا، اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا گیا۔ ذیشان خان واقعی بدلہ لینے میں ماہر تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو چراتے اسے اپنی سانسیں بخشتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں وہ ملکہ کے لیے مزید جنونی ہوتا جا رہا تھا، جبکہ ملکہ بھی اس کا پورا پورا ساتھ دیتی اپنی جنونیت سے اسے بھی روشناس کروا رہی تھی۔ ناول جان ہو تم ایپیسوڈ 29 بائے منتہا چوہان۔ کیا کر رہی ہو تم؟ یارم کی صبح صادق آمد میں انشا نے گڑگڑا کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی کبرڈ میں رکھے اس کے کپڑوں کو ٹھیک کر کے اس میں شاید کچھ اور بھی تلاش کر رہی تھی۔ اچانک سے اپنے سے یارم کی آواز سنتی وہ بری طرح سٹپٹائی۔ کچھ نہیں، تمہارے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی، وہ دھیرے سے کہتی پیچھے ہٹ گئی۔ یارم شاہ نے ایک نظر اپنی پوری کبرڈ پہ دوڑائی اور اگلے ہی پل اس کو بند کرتا لاک لگا گیا۔ میری چیزوں سے دور رہا کرو تم، ورنہ کسی دن مجھے کوئی بھی ایسی بات پتہ چلی جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوئی تو تمہارا اس زمین پہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے لیے لفظوں میں بہت کچھ وارن کر گیا تھا۔ اپنی طرح سمجھا ہوا ہے، مجھے نہیں شوق کسی کی چیزوں کو چھیڑو۔ وہ منہ بنا کے پیچھے جا بیٹھی۔ یارم فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے آنے سے پہلے انشا واپس کبرڈ کے پاس گئی، پر اب وہ لاکڈ تھی۔ کاش تھوڑا اور لیٹ آ جاتا۔ انشا منہ بناتی ٹیریس کی جانب بڑھ گئی۔ صبح سے موسم میں ہلکی تھی اور اس وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں نے ایک الگ ہی سرور طاری کیا ہوا تھا۔ سرسبز و شاداب مناظر وہ وہاں کھڑی دیکھتی ارد گرد سے بے خبر ہو گئی۔ کہ اسی پل ایک ریڈ لائٹ دکھائی دی جس کا نشانہ وہ خود تھی۔ انشا نے اس ریڈ لائٹ کی جانب دیکھا جو اس کے دل کے مقام کو نشانہ بنا رہی تھی، مطلب وہ کسی کی ہٹ لسٹ پہ تھی، کوئی اس کے دل کے مقام کا نشانہ لے رہا تھا۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ اسی وقت ایک چلی، لیکن یارم نے اسے کھینچ کے اپنی طرف پیچھے کیا اور 1 منٹ سے بھی پہلے گلاس ڈور کو بند کرتا اس کے آگے ایک اور چھپی ڈور کو بھی لاک کرتا اسے مکمل بند کر دیا۔ انشا کی کمر پہ ہاتھ ڈالے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔
تمہارا دماغ خراب ہے؟ ہٹی کیوں نہیں تم؟ یارم کو اس پہ شدید غصہ آیا، جو سر جھکائے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ بڑکا کہ اسی لمحے اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے انشا کو چھوڑتے موبائل اٹھایا۔ شاہ بھائی آپ کے گھر کے پاس ایک لڑکے کو دیکھا گیا ہے، اس کا نشانہ آپ کا کمرہ ہے۔ دوسری جانب اس کا سیکیورٹی گارڈ کا انچارج تھا، اس نے نشانہ بنایا ہے۔ میری بیوی کو مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ یارم اسے کہتے کال کاٹ کرتا انشا کی جانب اڑا۔ کوئی ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے، اور وہ سلطان نہیں کوئی اور ہے نا؟ انشا پرسو انداز میں بولی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں جبکہ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری دوست کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔